الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الصراط يؤتي الله ورسوله فقد رشدا ومن يعصهما فإنه لا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين تمام تر خوبیاں، ہمہ قسم کی بڑائیاں، پاکی اور عظمت کبریائی اس رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، پرورش کرنے والا، سب کا رزق و رساں، موت و حیات بخشنے والا، اس کی جتنی تعریف، توصیف، بڑائی، پاکی، عظمت، کبریائی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ ان مختصر سے حمد کے کلمات کے بعد احاطہ رہا انگنت لاتعداد بے شمار اس زمین کے ذرات برابر اور آسمان کے تاروں برابر، اس دنیا میں بہ رہے سمندر کے قطرات برابر اور اس دنیا میں اگے درختوں کے پتوں برابر، بس درود و سلام ہوں اس خیر الورا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل اور اصحاب پر۔ سامعین حضرات، آج خطبہ مسنونہ کے بعد پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہم نے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی کے ضمن میں آج آپ کو کچھ بتلایا جائے گا، سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر پہلا سینٹنس جو بیان کیا ہے
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو اس زمانے کو، معلوم ہوا بہت لمبے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ مبتلا کیا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمانے کے لیے۔ یہاں پہلا سینٹنس ختم ہوا فَأَتَمَّهُنَّ، دوسرا سینٹنس تو وہ ان تمام باتوں میں پورے اترے۔ یہ پورے آزمائشی دور کی بات ہوئی۔ تیسرا سینٹنس قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا اب ہم تمہیں لوگوں کا امامت، منصب امارت سونپنے والے ہیں۔ کیونکہ جب سب آزمائشیں ہو چکیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ تو کہنا تھا۔ چوتھا سینٹنس قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اب جس شخص کی آزمائش ہو رہی ہے اس سے کہا جا رہا ہے، اور وہ اپنے اس رب سے درخواست کر رہا ہے، کہا میری قوم میں سے، میری ملت میں سے بھی یہ منصب ان کو ملتا رہے گا۔ یہاں دیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی ذمہ دار آدمی کو صرف اپنا ہی فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری ملت کا فکر ہونا چاہیے۔ آپ کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پانچواں سینٹنس قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اس کی طرف سے جواب ملتا ہے، رب کی طرف سے، آپ کی ذریت میں سے یہ منصب عطا تو کروں گا، مگر ایک بات یاد رہے، ظالم لوگ، نافرمانی کرنے والے، بے عمل میرے اس وعدے سے مستثنا رہیں گے۔ ہم گناہ گاروں کو یہ منصب عطا نہیں فرمائیں گے۔ اتنی لمبی جو بات ہوئی، جس کو ابراہیم کے نام سے بیان کیا گیا، آخر یہ ابراہیم تھے کون؟ کہاں تھے؟ مورخین کے مطابق یہ ہمارے جد امجد اور ہمارے نسبتی باپ تھے۔ ان کی والدہ کا نام طہرا بتایا جاتا ہے، اور ان کے باپ آزر تھے جو نمرود کے وزیر تھے۔ معلوم ہوا یہ ابراہیم نمرود کے زمانے میں ہوئے، ہم ان کی ملت میں ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم ملت ہو ابراہیم کی اور ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے عراق کی دارالسلطنت عز۔ مولانا مودودی نے عز لکھا ہے اور دوسرے لوگوں نے اور بھی لکھا ہے۔ تو عراق کی دارالسلطنت عز یا اور مقام کے جنگل کی ایک غار میں، جس کو تقریباً 4174 سال گزر چکے ہیں۔ ابتدا سے ہی جیسے ہی آنکھیں کھولی
اور اپنی جائے پیدائش غار سے نکلے، پہلی آزمائش شروع ہو گئی۔ کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ یہ واقعہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور اگلے دن دوپہر تک فیصلہ کن بات مکمل ہو جاتی ہے۔ غار سے باہر آئے، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بولے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پس جب رات آ گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے ایک ستارہ آسمان پر دیکھا کہ چمک رہا ہے۔ اس کو آپ بھی مغرب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلا ایک تارہ مغرب میں نکلتا ہے۔ قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ جو ہی اور ستارے نکلتے گئے، یہاں تک کہ چاند نظر آنے لگا اور اس تارے کی روشنی چاند کے آگے مدھم پڑ گئی، روشنی بھی چاند کی سرخی مائل۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پس جب وہ ستارہ ڈوب گیا، روشنی اس کی مدھم ہو گئی، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چونکہ چاند بھی نظر آ رہا تھا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پس جب انہوں نے چاند کو نکلا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ ابھی تھوڑا شش و پنج میں ہیں۔ فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو بے شک میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رات اچھی خاصی ہو گئی، سو گئے، صبح ہوتی ہے، پھر غار سے باہر آتے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پس جب انہوں نے آفتاب سورج کو نکلا ہوا دیکھا اور اس کی سفید چمک کو دیکھا، وجود بھی چاند ستاروں سے بڑا، بولے قال ھذا ربی ھذا اکبر، میرا رب، یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، پس جب وہ بھی ڈوب گیا۔ یہ ہے اسلامی فطرت کہ کلی طور پر ایک ایسے معبود کو مان لے جو بظاہر نظر نہ آتا ہو، اور وہی ہر چیز کو نکال رہا ہو، ڈبو رہا ہو، زندہ کر رہا ہو، مار رہا ہو، کھلا رہا ہو، پلا رہا ہو۔ عقیدہ توحید، اس اقرار کا نام اسلام ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب انہوں نے جان لیا میرا معبود تو مخفی ہے، دکھائی نہ دینے والا۔ تو اللہ نے سوال کر دیا، اذ قال ربہ اسلم،
کیا تم ہماری ربوبیت کا اقرار کرتے ہو؟ تم ہمارے رب ہونے کا مشاہدہ کر چکے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا جواب آتا ہے، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب العالمین کا اطاعت گزار بن گیا، کسی کی اطاعت نہیں کروں گا سوائے اللہ کے۔ میں تسلیم کرتا ہوں تو نظر نہ آنے والا اور حکم کرنے والا ہے، ساری قدرت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو بات چل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ آج جولائی کی 9 تاریخ ہے اور چاند کی 28 تاریخ ہے، یعنی 2 روز بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس مہینے کا خاص ہمارے جد امجد نسبتی باپ ابراہیم علیہ السلام اور ملت اسلامیہ سے ہے۔ اس ماہ میں چاند نظر آتے ہی ہر نماز کے بعد اور چلتے پھرتے تکبیرات، اللہ کی بڑائی، کبریائی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، بآواز بلند کی جاتی ہیں، جس کا سلسلہ 13 ذی الحجہ کی شام عصر تک چلتا رہتا ہے، اور صاحب حیثیت لوگ بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، پھر قربانیاں کی جاتی ہیں جو اسماعیل علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے اور باعث ثواب۔ قربانی کرو، گوشت بھی کھاؤ، کھلاؤ بھی، ثواب کماؤ۔ تو یہ نسبتی باپ ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4174 سال پہلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، ان کی ماں کا نام طہرہ بتایا جاتا ہے اور باپ کا نام تو قرآن میں دیا گیا ہے آزر، جو نمرود کے وزیر تھے۔ یہ تاریخ ہم نے اس طرح لی ہے، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 445 سال پہلے، اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 1716 سال پہلے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول 571 سال پہلے۔ ان تینوں مقامات کے سالوں کو اگر جوڑا جائے تو 2732 سال ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1442 سال ہو چکے ہیں۔ اب ان 2732 سال میں 1442 سال اور جوڑ لیے جائیں گے، اس طرح سے 4174 سال ہوتے ہیں۔
تو آج بات ہوئی اس زمانے کی جو آج سے 4174 سال پہلے ہو گزرا۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم اللہ کے پیغمبر تھے، معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد تھے، معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اس ملت کے نسبتی باپ بھی تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میرا دین جو ہے وہ ابراہیمی دین ہے اور میں ملت ابراہیم میں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے نسبتی باپ ہوئے، یوں تو اصل باپ ہمارے آدم علیہ السلام ہیں، اس کے بعد یہ اتنے بڑے پیغمبر ہوئے ہیں کہ ان کو نسبتی باپ کہنے کا ہمیں حق حاصل ہے۔ تو عزیزان ملت، آج صرف اتنا ہی، باقی دوسری آزمائشیں اور ذی الحجہ کی عملی کارروائیاں انشاءاللہ آئندہ ہم پھر کہتے ہیں ہم انسان ہیں، کہیں فیصلہ کرنے میں چوک بھی ہو سکتی ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ مزید ہماری صحیح رہنمائی فرمائے اور عقیدہ توحید کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ تاریخ بیان کرنے کے لیے، خطبہ جمعہ دینے کے لیے کتنی کتابوں کو ٹٹولنا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی کوشش جد و جہد کی جاتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے بعض لوگ ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے۔ بلکہ شیطان سمجھتے ہیں۔ ابھی ہمیں فی الحال میں تمغہ ملا ہے، مولانا یوسف علم تو دے سکتے ہیں، علم ہے، سب سے بڑا علم والا تو شیطان تھا، ان کو شیطان مل گیا ہے۔ یہ ہمیں عملی زندگی نہیں دے سکتے۔ صحیح فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جاہلوں سے اعراض کرتے ہوئے نکل جاؤ۔ بک بک کرنے والے بک بک کرتے رہتے ہیں، تمہارا کام کرنے کا ہے، تم کرے جاؤ۔ انہیں دراصل کیا ہے، عملی زندگی کا ہی علم نہیں ہے کہ عملی زندگی کس چیز کا نام ہے۔ ارے یہ علم بھی تو خود ایک عمل ہے، کوئی کرے انکار کہ یہ عمل نہیں ہے، یہ بھی عمل ہے۔ ہر کسی کو تو حاصل نہیں ہو جاتا، ہر کوئی تو حاصل نہیں کر لیتا، جسے اللہ دے، جسے اللہ نوازے۔ تو خیر اس کے اوپر بھی کبھی تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی۔ ہمارا بتانا ہے، ہمارا کام ہے بتانا، توفیق ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ چیز بھی میری،
پٹ بھی میری، انٹا میرے بابا کا، میں چاہوں تو تجھے عالم کہہ دوں، میں چاہوں تو تجھے عامل کہہ دوں، میں چاہوں تو تجھے شیطان بنا دوں۔ بڑا عجیب سا معاملہ ہے مولویوں کے ساتھ، ایسے ہی ہوتا ہے بھائی۔ لوگوں نے تو اللہ کے رسول کو نہیں بخشا، ہم کیا چیز ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم وہو بر الرؤوف الرحیم۔